اندر کیا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے، یہ بہت زیادہ جاننا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ پچھلے تقریباً 2 سال سے حالت جنگ میں ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو جو حماس نے اٹیک کیا اسرائیل میں، اسرائیل کے تقریباً 12 سے 1300 لوگ جو ہے وہ مارے گئے، یہ اسرائیل نے آفیشیل کلیم کیا ہے۔ جو ان آفیشیل رپورٹس ہیں اس کے مطابق غالباً 1500 لوگ اسرائیل کے ایک دن میں مارے گئے۔ یہ واحد حملہ تھا پچھلے 70 سالوں میں جب سے اسرائیل وجود میں آیا ہے، کبھی بھی ایک دن میں اسرائیل کے اتنے لوگ نہیں مارے گئے۔ ایون جب 1948 کی جنگ ہوئی ہے عرب اسرائیل کی، جب 57 میں سوئس کنال پہ حملہ کیا تھا اسرائیل نے، جب 67 کی 6 دن کی جنگ ہوئی ہے، یا جب 73 کی جو ہے وہ یوم کپور کی وار ہوئی ہے، ان چاروں جنگوں میں اسرائیل جو ہے اس کا اتنے زیادہ بندے ایک دن میں نہیں مارے گئے۔ اس چیز سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسرائیل کے اتنے سارے لوگ ایک دن میں مارے جانے کے بعد اسرائیل میں ایک بہت غصہ تھا، نیتن یاہو میں غصہ تھا۔ اور دوسری بات، نیتن یاہو صاحب کے خلاف ایک طرح سے جو ہے وہ ایک طرح سے کمپین چل رہی تھی۔ نیتن یاہو جو تھے وہ ان پہ بہت سارے کرپشن کے اسکینڈلز ہیں، ٹھیک ہے، جوڈیشری نیتن یاہو صاحب کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور ان کی حکومت بھی کمزور پڑ رہی تھی۔ تو یہ 3 ریزنز ہے بہت امپورٹنٹ، جس وجہ سے نیتن یاہو نے کہا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے، ہم پورے گلف میں جنگ چھیڑ دیتے ہیں تاکہ میری حکومت بچ جائے۔ اچھا، اب ایک بڑی بات آپ یاد رکھیے گا، جب بھی کسی ملک میں جنگ ہوتی ہے، جب بھی کوئی ملک حالت جنگ میں ہوتا ہے، تو چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہوں، چاہے اینٹی پولیٹیکل پارٹیز ہوں، ڈزنٹ میٹر، وہ سب مل کے کھڑے ہو جاتے ہیں ملک کے لیے، اور وہ حکومت کمزور بھی حکومت ایک دم سے مضبوط ہو جاتی ہے، کیونکہ سارا طبقہ اب حکومت کو سپورٹ کرتا ہے کہ آپ ہمارے بہاف پہ جنگ لڑ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ ہمارے ملک کو بچا رہے ہیں، تو آپ ہمارے ہیرو ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو سپورٹ یو۔ یہ ایک ایسی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، یہ ایک ایسی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس چیز کو لے کر جو ہے وہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو یہ ساری نیشنز ہوتی ہیں، یہ ساری جو اسٹیٹس ہوتی ہیں، یہ اپنے مفادات کا کس طرح خیال رکھتی ہیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس چیز کو سمجھتے ہوئے جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کا خیال رکھتا ہے، اور اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں وہ تقریباً پچھلے 2 سال سے حالت جنگ میں ہیں، اور جب تک ان کو یہ خطرہ لگا رہے گا کہ میری پوزیشن خطرے میں ہے، وہ اس طرح کے اٹیکس کرتے رہیں گے۔ اور وہ آپ نے دیکھا کہ وہ بہت شارپ انسان ہے، نیتن یاہو بہت سمجھدار اور بڑے کلیور انسان ہے، جب بھی اس طرح کی کوئی پرابلم آتا ہے وہ فوراً مڈل ایسٹ پہ چڑھائی کر دیتے ہیں، IDF جو ہے وہ حملے شروع کر دیتی ہے، اور وہ اپنی حکومت کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پچھلے 25 سال سے وہ حکومت کا حصہ رہے ہیں، کئی بار وہ حکومت سے ہاتھ بھی ڈھو بیٹھے ہیں، لیکن وہ فوراً دوبارہ سے 1-1.5 سال بعد دوبارہ سے وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ آگے جو ہے وہ اسرائیل کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ اسرائیل کے لانگ ٹرم انٹرسٹ سیریا کے اندر ہیں کیا، اور پھر میں اپنا انالیسز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سنس اساد فال ان دسمبر 2024 اسرائیل ایکسپینڈ territory in Syria launched multiple air strikes to stop rebuilding of Syrian forces and threat۔ اچھا، یہ بات آپ لوگوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ میں نے ویڈیو کے شروع میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے کی تھی، وہ یہ بات کی تھی کہ آپ لوگوں کو یہ فیل ہوا ہوگا، آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہوگا کہ اسرائیل جب بھی شام پہ حملہ کرتا ہے، شام ان نہ حملوں کو روک سکتا ہے، نہ شام کو ایئر اسٹرائک کر سکتا ہے جو ہے وہ اسرائیل پہ۔ اس کی کیا وجہ؟ میں نے آپ کو اس کی وجہ بتائی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ شام کی ایئر فورس نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ بہت پرانی ایئر فورس ہے، وہ بہت ویک ایئر فورس ہے، اور اگر شام کے پاس کوئی فائٹر جیٹس بھی ہیں تو وہ فائٹر جیٹ سوویت زمانے کے ہیں، 1970 1980 یا میکسیمم 1990 کے زمانے کے فائٹر جیٹس ہیں۔ اور پرانے فائٹر جیٹس اور ماڈرن فائٹر جیٹس کی جو ڈاگ فائٹ بھی ہوتی ہے اس میں ہمیں پتہ ہے کہ جیت جو ہے وہ ظاہری بات ہے ماڈرن فائٹر جیٹس کی ہوتی ہے۔ اور دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو شام ہے، سیریا ہے، اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم سارے کے سارے تباہ ہو چکے ہیں۔ پچھلے دسمبر سے لے کے اب تک اسرائیل نے 12 اسٹرائکس کیے ہیں شام کے اندر۔ اس کو یہ ڈر تھا کہ جو سارے ڈیفنس سسٹمز ہیں یا اس شام کے سارے اوفینسو سسٹمز ہیں، یہ ساری جو اس کی فیکٹریز ہیں ملٹری کی، کہیں یہ کل کو یہ نئی حکومت آ کے ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہ لے لیں۔ تو اسرائیل نے آلریڈی سارا جو ملٹری کی جو انسٹالمنٹس ہیں، ان کے ڈیفنس سسٹمز ہیں، ان کے جو ریڈارز ہیں، ان کو آلریڈی تباہ کر چکا ہے۔ اس وجہ سے جو شام کا جو ایئر اسپیس ہے وہ ان پروٹیکٹڈ ہے، اس پہ کوئی بھی ملک آ کے حملہ کر سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں۔ بھارت نے جب پاکستان کے خلاف آپریشن سندور لانچ کیا تو ماہرین یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بہت جلدی، جو بھارت کی طرف سے ماہرین تھے وہ یہ کہہ رہے تھے ہم بہت جلدی پاکستان پہ ایئر سپیریورٹی جو ہے وہ لے آئیں گے۔ اب ایئر سپیریورٹی ہوتی کیا ہے؟ بیسیکلی ایئر سپیریورٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس علاقے میں بھی جا رہے ہیں اس سارے علاقے میں آپ کہیں بھی ایئر اسٹرائکس کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، ایئر سپیریورٹی کا مطلب عام زبان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ملک دوسرے ملک میں جا رہا ہے تو وہ اس ملک کے کسی بھی علاقے پہ حملہ کر سکتا ہے، اس کو یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ اس کا جہاز گر جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں ایئر سپیریورٹی۔ اب بھارت کو پاکستان پہ ایئر سپیریورٹی حاصل اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی ایک بہت مضبوط ایئر فورس ہے۔ بھارت نے پاکستان کی ایئر اسپیس میں جانے سے پہلے ہی اپنی جو ہے وہ میزائلز پھینکے اور